سمجھ رہے بھائی؟ آپ کسی کے گھر گئے، آپ کو بہت زور سے پیشاب آ رہا ہے، قضاء حاجت کا تقاضا ہے، آپ بیٹھتے ہی شرما رہے ہوتے ہو کہ یار وہ بولے گا ابھی آگے بیٹھے اور ڈائریکٹ لیٹری. بھائی ہو تو سکتا ہے نا انسان کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ گھر کے جو میزبان ہے، جو گھر کا مالک ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کی ضرورت کا خیال کرے. فرمایا سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ؟ واش روم ادھر ہے، جانا تو نہیں آپ نے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، وہ روک کے بیٹھا ہوا ہے، شرما. ہر آدمی کی ایک الگ مزاج ہوتا ہے نا. دھماکے کے ساتھ پڑے گا تھوڑی دیر میں، پھر وہ تو اس کو خود بتا دو. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے، اچھا آداب معاشرت میں انہوں نے اسی طرح کی چیزیں لکھی. کتاب خرید لے کہیں سے، بہت کام آئے گی انشاءاللہ، کہ لوگ کن چیزوں میں خیال نہیں کرتے دوسروں کا. اور احادیث جمع کی ہیں بہت ساری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خیال کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ کسی کو عمل سے تکلیف نہ ہو. دیکھو کندھے پھلانگ کے آنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. حالانکہ کندھے پھلانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ قد چھوٹا ہو جائے گا جس کے اوپر سے چھلانگ مار کے آئے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تکلیف ہوتی ہے. دوسرا آ رہا ہے ادھر سے، دھکا لگے گا تھوڑا سا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھا ہے، اٹھ کے جائے کسی کام سے، اس کی جگہ پہ مت بیٹھو، وہ اس کا حقدار ہے. اس کی پرمیشن کے بغیر آپ اس کی جگہ پہ، تو بیچارہ بیٹھا تھا تو کسی ضرورت سے جانا پڑ گیا، اس کو تکلیف ہوگی، یار میں بیٹھا ہوا تھا آپ آگے بیٹھ گئے. اب بتاؤ مجھے ایک بات، جس شریعت میں اس کو برداشت نہیں کیا گیا کہ کسی جگہ پہ ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور جا بھی خود ہی اٹھ کے رہا ہے، لیکن اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایک بالش کی جگہ پر کوئی دوسرا آ کے نہ بیٹھے، تو اس ایک بالش کی عارضی ملکیت کا اتنا خیال کیا گیا تو 240 گز کے پلاٹ جو آپ کو وراثت میں ملا تھا اس پہ اگر کوئی قبضہ کر لے، بھائی یا بہن یا ماموں یا چاچو، اس کو شریعت برداشت کر لے گی؟ کیا ہو گیا بھائی ہے؟ اور حیرت ہے وہ قبضہ کر کے اسے بیچ کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. لوگ ایسا کرتے ہیں، وراثت کا مال کھا کے کہاں جاتے ہیں؟ ارے تو کچھ اور کر لیتا، تو بندوق خرید کے ڈکیتیاں شروع کر دیتا. ہم کہتے ہیں یار تیرا کام ہی ہے یہ. تو ظاہر ہے جب ڈکیتی کرنی ہے تو پھر حلال کما کے تھوڑی کرتا ہے انسان. ارے کسی نے ڈکیتی کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ حلال پستول ہو. جب کام ہی حرام کرنے ہیں سارے تو حلال حرام کیا؟ وہی بات اکثر بتاتا ہوں نا کہ چوری کی مرغی ہے تو پھر کہیں سے بھی ذبح کر کے کھا لو، گردن مروڑ کے کھا لو، تو حرام کی حرام ہی رہے گی نا. چوری کی مرغی کو باقاعدہ سیدھے ہاتھ سے قبلہ رخ لٹا کے اور بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں حرام کھا کے سیدھا گئے کہاں؟ عمرہ کرنے. انہیں حرام پیسوں سے گھپلے کیے، چندوں میں گھپلے، بہن کی وراثت میں گھپلے، اور جا رہے ہیں. تو حکیم الامہ نے بہت ساری مثال میں بتا رہے تھے، دیکھو اتنی سی جگہ پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اس کی جگہ پہ آگے بیٹھ گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. مسجد میں صف اول میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے آ کے رومال لگ کے غائب ہو جاتے ہیں. یہ رومال جو ہے نا، کوئی اس سے پلاٹ الاٹ نہیں ہو جاتا. وہ تو آگے بیٹھا ہوا ہو، پھر کسی کوئی وقتی ضرورت ہو، واش روم جانا ہے، ناک صاف کرنی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، تراویح میں بہت ہوتا ہے، مغرب میں ہے رومال ڈال کے چلے گئے. اب کوئی وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا، یہ حضرت جی کی جگہ ہے. یہ غلط ہے، سب کا برابر حق ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے رحمہ اللہ نے حرم میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ دیکھا، آگے بتایا. وہ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے نا، مسجد حرام میں اگلی صفوں میں جگہیں فکس کر لی جاتی ہیں. وہ کرتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ ایسا ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے تو بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کوئی دہشت گرد نہ آ گیا ہو. لیکن جو عرب کے بدو ہیں اس بیچارے کو کیا پتا. تو ایک بدو دیہاتی عرب کا کھڑا ہوا، تو حکومت کی کچھ اہلکار آئے، انہوں نے کہا آپ یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں فلاں وزیر کھڑے ہوں گے یا فلاں صاحب کھڑے ہوں گے. تو وہ بدو کہتا ہے گل لا الہ الا اللہ.
آج کل کی عربی میں قل کو گل کہتے ہیں. اسے کہہ رہے کلمہ پڑھو کلمہ, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کی یعنی یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس میں وزیر اور وہ سب برابر ہے, تم تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے, ایسی باتیں کر رہے ہو. تو ہمارے حضرت کو اس بدو کا اسٹائل بڑا پسند آ رہا تھا کہ اس کی سادگی اور اس کا ایمان, کہ وہ بار بار یہ الفاظ جب بھی اس کو وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے شرطے, وہ کہہ رہے ہیں قل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھو کلمہ, اللہ کا گھر ہے جہاں جو مرضی کھڑا ہو جائے. تو بار بار نا حضرت کو اس کے انداز پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو کلمہ پڑھا کے گویا یہ شو کر رہا ہے کہ تم تو اس مسلمان ہی نہیں رہے, تم ایسی الٹی باتیں کر رہے ہو. یہ جو بدو ہوتے ہیں نا, ان کو بات سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے, وہ آداب معاشرت کتاب میں انہوں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے, یہ بات فرمائی ہے, یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے, پھر میں اس کو آسان الفاظ میں انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کروں. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے, قصد عدم ایذا ضروری ہے. مشکل اردو ہے, ابھی انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں. عدم کا مطلب نہیں, قصد کا مطلب ارادہ, ایذا کا معنی تکلیف دینا. فرمایا کہ ہم جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں, کوئی ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا, قصد نہیں تھا, قصد نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے مسلمان بننے کے لیے. جیسے ہم بہت سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں غلطی سے, غلطی سے ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اہتمام ضروری ہے, قصد ہونا چاہیے تکلیف نہ پہنچانے کا, پہلے سے ارادہ ہو. صبح جب گھر سے نکلیں تو یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف, بولو بھائی, نہ ہو. تو ایسا کام میں نہ کروں جس سے تکلیف, ورنہ غلطی سے تو تکلیف ہی دے رہے ہیں نا. جو غلط پارکنگ کرتا ہے وہ یہ نیت کر کے تھوڑی کرتا ہے کہ میں یوں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں تاکہ دوسرا آئے تو وہ مصیبت میں پڑ جائے. وہ یہ نیت تھوڑی ہوتی ہے اس کی, وہ تو ویسے لاؤ بالی پن میں آیا, گاڑی کھڑی کی نکل لی, اب دوسرا آگے پاؤں 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 بجائے جا رہا ہے, بندہ ہی نکل رہا, یا وہ رگڑتا ہوا جا رہا ہے گاڑی. تو اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے دوسرے کو, بولو بھائی عزیز, واش روم کی چپلیں, لوگ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کسی کو واش روم جانا ہے, آپ کی چپل پہن کے چلا جائے, آپ کھڑے ہوئے کہ چپل چوری ہو گئی, پتہ نہیں کہاں گئی ہے, تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ, آدھے گھنٹے میں وہ بیت الخلا سے نکل رہا ہو, اور ایک دفعہ سوری کر لے گا, آپ سوری, بس ختم, کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ اس کو. اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے, آپ جا رہے ہیں, یہ میں باتیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن جس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتا, بڑے بڑے جرائم بھی اسی سے ہوتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جو ان چھوٹی چیزوں کی رعایت کرتا ہے, بڑی چیزوں میں بھی وہی کلیئر ہوتا ہے, وہی صاف ہوتا ہے. ارے بابا بھائی, تو کسی کی جگہ پہ بغیر اجازت نہیں بیٹھ رہا, تو کسی کے پلاٹ پہ بغیر اجازت آ کے بیٹھے گا؟ اس کو اس میں اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ یہ بندہ اٹھ کے گیا ہے, اس کی جگہ ہے, میں یہاں آ کے نہ بیٹھوں, کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے, تو وہ کسی کے پلاٹ پہ جا کے بیٹھ جائے, اس میں تو اور ڈرے گا نا اللہ سے. میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات؟ الحمدللہ زبردست سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کوئی بیوقوف تھوڑی ہے, یا بار بار پوچھتے ہو, تو میں اس لیے تھوڑی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. وہ تقی کلام بن چکا ہے, چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, ہاں لیٹرین میں چلے جاتے ہیں چپل پہن, اور جب واپس آتے ہیں تو چپلیں گیلی ہوتی ہیں. کسی کی لیٹرین شدہ چپل, یہ لیٹرین شدہ میں نے خود لغت بنائی ہے, کسی کی لیٹرین شدہ چپل استعمال کرتے ہوئے گھن آتی ہے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ گھن آتی ہے انسان کو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا. فرمایا واش روم کے باہر میں کافی دیر سے کھڑا ہوا ہوں, واش روم سے بندہ باہر ہی نہیں آ رہا. کافی دیر بعد بندہ باہر آیا تو اس نے پھر معذرت کی, اس نے کہا اصل میں واش روم کا پانی پاس نہیں ہو رہا تھا, مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ جائیں تو گندگی دیکھنے کو ملی. تو وہ اپنی ذمہ داری پہ اس سسٹم کو صحیح کرنے میں جو بھی اس کے اختیار میں ہوگا کہ کسی طرح یہ گندگی یہاں سے ختم ہو جائے. ہمارے یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری پروڈکٹ ہے,
بھاڑ میں جائے، میں تو جا رہا ہوں، تمہاری بلا سے تمہیں الٹی آئے، تم یہاں نہ کرو، کھیتوں میں چلے جاؤ، یا کیا بولوں میں، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہم زیادہ، تمہاری بلا سے جو مرضی، میں تو جا رہا ہوں، میرا تو ہو گیا نا، فٹ ہو گیا ماشاءاللہ، تو آتے آتے سب سیٹ ہو گئی، اب تم جانو بیت الخلاء جانے۔ ہائے ہائے، واقعات سنانے نہیں چاہیے، لیکن ایک آپ کی فائدے کے لیے اس لیے سنا رہا ہوں کہ پبلک ٹوائلٹ کیسے ہوتے ہیں ہمارے کنٹریز میں۔ ایک سنا دیتا ہوں، گھن تو مجھے بھی آ رہی ہے، آپ کو بھی آئے گی، لیکن بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت۔ یہ جو گھن ابھی آ رہی ہے، یہ آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے میں بچا رہا ہوں، بڑی مصیبت سے۔ ایئرپورٹ کے واش روم بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ صاف ستھرے ایئرپورٹ ہی کے واش روم ہوتے ہیں، لوگ بھی بڑے سلیقے کے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، جہاز میں جا رہے ہیں، اکثر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی جاب ہوتی ہے، تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے۔ اسٹیشن پہ آپ جاؤ تو بیچارے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، کچھ بیچارے علم سے فارغ بھی ہوتے ہیں، لیکن جہازوں میں اکثر، سب نہیں، اکثریت ذرا طور طریقے والے ہوتے ہیں، تبھی جہاز کا سسٹم ہی پورا الگ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سنا رہا، رہنے دے۔ میں ایک دفعہ واش روم میں گیا ایئرپورٹ کے، تو کنڈی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، یعنی کھلی ہوئی تو پوری تھی، مگر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اندر کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم کھڑے پہ ویٹ کر رہے ہیں، جب میں نے کہا شاید کوئی نہیں ہے تو ہلکا سا یوں کر کے دیکھتے، تو ایک 12-13 سال کا بچہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں پیشاب، جو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کموڈ ہو تو پھر تو کھڑے ہو کر سمجھ میں آتا ہے۔ جو فلش ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، وہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں پیشاب جا کے گر رہا ہے، اور ایسے ہی باہر نکل آیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اس کے بعد سے اب جب بھی میں واش روم جاتا ہوں کہیں ایسے پبلک، تو پہلے لوٹے کو دھوتا ہوں۔ آپ لوگ بھی تیزاب سے دھویا کریں لوٹا، جب بھی پبلک ٹوائلٹ میں جائیں تیزاب سے پہلے لوٹا دھوئیں۔ پتہ نہیں کون کیا کیا کر کے آ رہا ہے وہاں، بچے بھی جاتے ہیں کھڑے ہو کر چھینٹے مار رہے ہیں دیواروں پہ، سب کن بلا۔ ماں باپ نے سکھایا نہیں۔ سب سے پہلی تعلیم والدین کو بچے کو ٹوائلٹ کے استعمال کی دینی چاہیے۔ طہارت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، طہارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے قضاء حاجت کا طریقہ، استنجا کیسے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سکھایا ہے۔ اعتراض کیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی تمہیں یہ بھی سکھا رہے ہیں، تو پتہ چلا بھائی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اگر بچپن میں بچے کو نہیں سکھائیں گے، وہ گندگی پھیلائے گا وہ ہر جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا۔ یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ فرمایا جب صبح بیدار ہو، اس زمانے میں نلکے نہیں ہوتے تھے، بالٹی میں ہاتھ ڈال کے پانی نکالنا پڑتا تھا۔ فرمایا ہرگز 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 بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو۔ حالانکہ صبح ہم اٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ہاتھ پہ گندگی نظر نہیں آ رہی، لیکن بھائی ممکن ہے کہ رات فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، فرمایا اس کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ ہو سکتا ہے ہاتھ شرمگاہ پہ لگ گیا، ہو سکتا ہے کوئی گندگی آ گئی ہے اس پہ۔ فرمایا پہلے 3 دفعہ اس کو الگ سے دھو، کسی مگے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے۔ کچھ بھی نہیں تو پھر علماء کہتے ہیں تھوڑا سا چلو بھر پانی لے کے اچھی طرح ہاتھ دھو لے، مجبوری ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہاتھوں کو اچھی طرح دھو گے، اس کے بعد ہاتھ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بالٹی میں ڈالا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بولو بھائی، صفائی، طہارت، کہ پانی کو تو گندا مت کرو۔ اور یہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر چھینٹے جا رہی ہیں، اور وہی پینٹ چڑھا کے، نہ کوئی استنجا، وہی پیشاب کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں گے، اور بچہ بھی پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ ڈریس سے لگ جاتا ہے نا، تھوڑا سا بھائی ڈریسنگ سے بھی کچھ محسوس سا ہو جاتا ہے کہ شاید کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہو، لیکن نہیں، تمیز نہیں۔ والدین اگر بچپن میں بچے کو سکھا دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچہ ایسی حرکت کرے۔ تو
بہت معذرت چاہتا ہوں، اتنا گندا واقعہ میں نے سنایا، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جو پبلک ٹوائلٹ ہیں ان میں بہت احتیاط کیا گیا. اب لوٹے کو نہ دھوئے جا کے، وہمی نہ بنے، لیکن یہ کہ احتیاط کیا کرے. بھروسہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو بھنگی بیچارے ایئرپورٹ کے باہر ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت صاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک دن کی چھٹی کر دو، ایک دن کی چھٹی کر دو، پھر دیکھو حال کیا ہوگا واش روم سے. پھر دیکھو حال کیا ہوگا. 1 گھنٹے کی ہاں چھٹی کر کے دیکھو، پھر دیکھو حالات کیا ہوں گے. قوم میں سب کی بات نہیں، بار بار بتا رہا ہوں بھائی آپ لوگ کے علاوہ، قوم میں واش روم کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. بات سے بات چلنے کے لیے تو تھوڑی سی گندی باتیں اور بھی کر لیتے ہیں. کیا کریں؟ ہمارے حضرت تو صفائی کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے ایک طالب علم واش روم سے باہر آیا تو ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے، نائب تھے، ان کو واش روم جانا تھا. وہ گئے تو واپس آ گئے ایک دم. انہوں نے کہا بھائی اس کو صاف تو کرو. وہ طالب علم نے کہا کہ صاف ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یہ جو گندگی ہے نا، اب کیا بتائیں، بس اس میں اچھی طرح پانی بہا دیا گیا. خلاصہ یہ نکلا اپنی گندگی کسی کو دکھاؤ مت. تو والدین کو چاہیے کہ خود بھی یہ چیزوں پر عمل کریں. بھائی بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ بچوں کو کھانے کے آداب بعد میں سکھائیں، ٹھیک ہے نا. کپڑے استری کرنا بعد میں سکھائیں، پرفیوم کا استعمال بعد میں سکھائیں. سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں. قرآن میں سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا ہے علم کے بعد. علم تو سیکھنے کی ترغیب ہے نا، اب سیکھا کیا جائے؟ تو سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. رب کی کبریائی بیان کرو اور لباس کو پاک رکھو. اب بظاہر دونوں چیزوں میں کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے؟ اے نبی کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ڈرائے. ڈرانا کہاں سے شروع کرے؟ اللہ کی کبریائی اور لباس کو پاک. یہ دونوں حکم عجیب، یعنی کوئی میچ نہیں کر رہے آپس میں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی کھڑے ہو جائیں. ہوا کیا تھا جب پہلی سورت نازل ہوئی ہے، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو قلم سے سکھایا وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. تو پڑھنے کی اور علم کی فضیلت نازل ہوئی تاکہ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. جذبہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کپڑے پاک رکھنے کا حکم، ناپاک، یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی نا. یہ بھی تو نالج ہے نا، علم ہے بھائی. ارے بھائی نالج صرف اس کو نہیں کہتے آپ کو پانی کا فارمولا آتا ہو. آج کل نالج اسی کو بولتے ہیں. اس کے بعد بندے کو بڑی نالج ہے، اس کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں کون آئے گا، کہتے ہیں نا. تو نالج، علم کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کیا بیان ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ وحی کا بوجھ تھا بہت زیادہ، اللہ کا کلام تھا. گھر آئے، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. انہوں نے فرمایا کہ کلا، یہ شیطان نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہے. کیونکہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ کی ساری زندگی اچھی گزری ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ شیطانی تصرفات نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی اتنی کیفیت اور آپ کو اتنی شدید سردی لگ رہی تھی. حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی احادیث ہیں کہ انتہائی شدید، مدینہ میں بہت سخت سردی پڑتی ہے، جو حضرات سردیوں میں مدینہ رہے ان کو اندازہ ہوگا. انتہائی شدید سردی میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ شدید پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے. اتنا بوجھ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی، آپ کی طبیعت خراب، آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے اور یہ آپ نے معمول بنایا. قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. قم، کھڑا ہو جا. آپ کو اللہ نے آرام کے لیے پیدا نہیں کیا.
قم